اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ بے شک اللہ کے وعدے سچے وعدے ہیں اور وہ آ کر رہنے ہیں۔ قیامت آ کر رہے گی، حساب کتاب ہوگا، حشر ہوگا، قبر میں جانا ہے، موت نے آنا ہے، سارے کام ہونے ہیں، جنت میں جانا ہے، گناہ گار لوگوں کو سزا ملنی ہے، سب کچھ ہوگا اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ قل یا قومی، اللہ کہہ رہے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں اے میری قوم، اے قریش مکہ، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنے اعمال کرو اپنی جگہ پہ، جس حالت میں تم ہو، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں ہو، اور اپنی خواہش کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق تم اعمال کر رہے، تم کرتے رہو۔ انی عامل، بے شک میں بھی اعمال کروں گا، جو میری طرف میرے اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، جو اس چیز کا مجھے حکم دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کا اور دعوت کا کام، اور اس پہ اپنے خود عمل کرنے کا حکم اور لازم ہے انبیاء پہ بھی اس پہ عمل کرنا، میں وہ اعمال کرتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، تو عنقریب پتہ چل جائے گا، وقت ہی نہیں لگنا، موت آنے میں دیر نہیں لگنی، آنکھیں بند ہونی ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ تو عنقریب کیا ہوگا؟ لگ پتہ جائے گا، عنقریب لگ پتہ جائے گا سب کو۔ آج قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، اپنی مرضی کے اعمال کرنے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعارف نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے تو ہماری اولادوں کا کیا ہوگا؟ آج کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے فسوف تعلمون، عنقریب پتہ چل جائے گا، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ کہ انسان اپنی گزری زندگی کو دیکھے نا، کسی کی 20 سال گزری، کسی کی 40 سال گزری، کسی کی 60 سال گزری ہے، کوئی 80 سال 70 سال کے قریب ہو گیا ہے۔ پچھلی زندگی ایک لمحہ ہی لگتی ہے، ایک خواب ہی لگتی ہے انسان کو۔ کتنے لوگ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، وقت بہت نزدیک ہے۔ عنقریب پتہ چل جائے گا جو اعمال کر رہے ہیں۔ من کانا تکونا، پھر پتہ چلے گا اس دن پتہ چلے گا کہ کون ہے لہو عاقبۃ الدار، جس کا آخرت کا بہترین گھر ہے۔ آخرت کے حساب سے زندگی گزارنے والا، آخرت کی کامیابی کے ساتھ سے زندگی گزارنے والا کون ہے؟ وہ تم ہو اللہ کے نافرمان، یا اللہ کے قرآن پہ چلنے والے، اللہ کی ماننے والے، اللہ کے دین پہ چلنے والے۔ پتہ چل جائے گا، عنقریب پتہ چل جائے گا کس بات کا؟ کہ آخرت کا گھر، بہشت کا گھر، منزل مقصود بہترین کس کی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو، گناہ کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کے حقوق میں کمی کرنے والے، حقوق العباد نہ پورے کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتا۔ یہ پکی بات ہے، یہ بار بار چیز آتی ہے کہ کافر لوگ، ظالم لوگ، گناہ گار لوگ، کسی کا حق مارنے والے، اللہ کے حق میں کمی کرنے والے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اعمال کریں دنیا میں اعمال، فیصلہ آخرت میں جا کے ہونا ہے کہ کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا۔ دنیا میں یہ نہیں پتہ چلتا۔ دنیا میں تو کئی دفعہ، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے، جو غلط کار ہوتا ہے، وہ زیادہ پھلتا پھولتا انسان کو لگتا ہے۔ تو یہاں میں یہ بتایا جا رہا ہے ایمان والو، قرآن پڑھنے والو، تم نے اس پہ صبر کرنا ہے، کبھی بھی خواہش نہیں کرنی کہ تم بھی اس کے راستے پہ چل پڑو کہ یہ فوری کامیابی مجھے مل رہی ہے، دولت بھی مل رہی ہے، دنیا میں عزت بھی مل رہی ہے، کوئی عہدہ بھی مل رہا ہے، کچھ اور بھی مل رہا ہے، میرے ساتھ لوگ میرے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، میرے کسی بھی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، میرے اثر و رسوخ کی وجہ سے۔ تو فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، اور صحیح فیصلہ وہ ہونا ہے، اور آخرت میں ایسے ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا میں ہمارا امتحان ہے ایمان والوں کا کہ یہ جو دنیا کے اندر ظالم لوگ نظر آتے ہیں ہمیں پھلتے پھولتے، دراصل یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے، یہ پھلنے پھولنے والے نہیں ہیں، یہ ناکامی ہے، کیونکہ آخرت میں ناکام ہو گئے تو اصل میں ناکام ہو گئے۔ تو اے ایمان والو، کبھی سوچنا بھی نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ،
اور بنا لیے کفار کی اور مشرکین عرب کی خاص طور پہ، اور ہم نے بھی دیکھنے کہ ہمارے اندر بھی یہ موجود نہ ہو، یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ وَجَعَلُوا، اور خود انہوں نے مقرر کیے ہیں، بنائے ہیں، للہ اللہ کے لیے، ما زرع، جو کچھ اس کو پیدا کیا ہے اللہ نے، یعنی اللہ نے ہی پیدا کیا، اس میں سے انہوں نے خود مقرر کر رہی ہے، من الحر سے، ان کی کھیتیوں میں سے جو فصلیں آتی ہیں وہ کھجوروں میں سے، اور جو ان کو فصلیں آتی ہیں، والانعام، اور مویشیوں میں سے جو ان کے پاس موجود ہے، نصیباً، ایک حصہ، انہوں نے اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ فقالوا ھذا، اور کہتے ہیں یہ، للہ بزعمہم، کہ یہ وقف کر دیے ہم نے اللہ کے لیے ان کے اپنی سوچ کے مطابق۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ حکم نہیں دیا ہوا، یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں سارا کچھ۔ وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور کچھ حصہ انہوں نے مقرر کر لیا ہے اللہ کے ساتھ، جو انہوں نے خود شریک بنائے ہوئے بت ہیں یا کوئی اور ہستی ہے، ایک حصہ اس کے لیے بھی مقرر کر لیا ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، اور جو کچھ حصہ مقرر کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ جو شریک بنائے ان کا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کے حصے کے ساتھ نہیں ملاتے، اس کی کمی کو اس کے ساتھ پورا نہیں کرتے۔ وما کان للہ، اور جو کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا خود ہی، وہو یصل الی شرکائہم، وہ شرکاء کے ساتھ ملا دیتے۔ ساء ما کانوا یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے، بہت برا بات ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ ساری بات ہی غلط ہے، اور اوپر سے پھر خود اپنی طرف سے مقرر کر کے اسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھے، مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بکری ہے، وہ دو بچے دے گی، کہیں گے جی ایک اللہ کے نام پہ ہوگا اور ایک بتوں کے نام پہ۔ اب اس نے دے دیے بچے، جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام کا ہے وہ اچھا بڑھ گیا، پھلا پھولا اچھا، دوسرا ذرا کمزور رہ گیا، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خیر ہے اس کو بدل لیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کمزور والا کر دو، اور جو بتوں کو دینا ہے یا اللہ کے شریک جو بنائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کرنے والے ہیں، جو شرک بنائے ہوئے، اس کو ذرا تگڑا دے دو، اس کا بدل دیتے ہیں۔ لیکن اگر الٹ ہو جائے، کبھی ایسا ہو کہ وہ جو اللہ کے راستے پہ وہ کمزور ہے، اور جو شرک والے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو وہ ذرا تگڑا ہو گیا، پھر ایسا نہیں کرتے کہ اللہ والے جو اللہ کے راستے پہ دینا، یعنی غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وہ اچھے والا اور طاقتور والا دے دیں، اور کمزور والا جو ہے وہ بتوں کو دے دیں۔ نہیں، کیوں کہ بتوں کے اوپر جو مجاور تھے انہوں نے ان کو اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ اگر تم یہ ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ جانور مر جائیں گے۔ یا وہ جانور کا دودھ ہے، وہ سمجھتے ہیں جی اتنا اللہ کے راستے میں دے، اتنا بتوں کے راستے پہ دینا ہے، یا کسی اور ہستی کا دینا ہے اس کے لیے کرنا ہے، تو وہ اللہ کا رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ قابل معافی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کچھ نہیں کہتا، لیکن بت نقصان پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں شرک کی انتہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ان کی فصلیں آتی تھی اس میں حصہ مقرر کرتے تھے کہ اس کا فرض کریں، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 20% جو ہے وہ اللہ کے لیے، 20% اللہ کے جو شریک نعوذ باللہ انہوں نے مقرر کیے تھے، اور باقی 60% گھر میں استعمال کرنا ہے۔ اب اگر گھر میں زیادہ ضرورت آ گئی ہے تو کیا کریں گے، اللہ کا حصہ کم کر دیں گے، 20% ہے، لیکن ان بتوں کا، ان شرک کرنے والی ہستیوں کو، ان کو لازماً اتنا دیں گے، کیوں کہ وہ جو کھانے والے اوپر مشتنڈے اور مجاور جو ہیں انہوں نے اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ یہ بت تو آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اللہ کا خوف کوئی نہیں ہے کہ کہیں سے ادھر سے نقصان آئے گا، اور دینے والا بھی پھر اللہ ہے۔ انسان کا تو اپنا کوئی کمال نہیں کسی چیز میں، کھیتی باڑی ہو، مویشی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اندر نفع، اس کا پھلنا پھولنا سب میرا رب دینے والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ساری بات ہی غلط ہے، لیکن اپنے بنائے ہوئے اصول پہ بھی نہیں چل رہے، تو کتنے غلط فیصلے کر رہے ہیں، اللہ کو نعوذ باللہ پیچھے ڈال کے، اور جنہوں نے شفاعت بھی کس کے پاس کرنی ہے، اللہ کے پاس کرنی ہے، ان کی سفارشیں کرنی ہیں، ان کو آگے کر رہے ہیں کہ ذرا تگڑی سی سفارش کریں۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ کو ہمارے اعمال نہیں پتہ؟ اللہ ہمارے سارے اعمال جانتا ہے، اللہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زَيَّنَ لَكَثِيرًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طریقے سے ہم نے مزین کر دیا ہے جو کچھ کہ یہ شریک، جو کچھ یہ مشرکین قتل کرتے رہے ہیں اپنی اولادوں کو، وشرکاء، اور ان کے شریکوں کو، لیردوہم، تاکہ ہلاک کریں ان کو، ان کے شریک جو بت ہیں، شیطان ہیں، وہ ان کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کو ہلاک کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور وہ دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں ہم ہیں، اس کو خلط ملط کر دیں شرک کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو کوئی دنیا میں شرک نہ کرتا، کوئی گناہ نہ کرتا۔ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں جس
افتراء میں یہ پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہو کہ یہ دین ابراہیمی اور اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہوا ہے، آپ ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیں، آپ ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیں تاکہ یہ اپنے یہ کام کرتے رہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔